درود پاک پڑھنے کا صلہ اس نوجوان کو ایسا ملا کہ آج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر یعنی مسجد نبوی پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ یہ نوجوان اے سی ایکسپرٹ تھا، یعنی ٹیکنیشین تھا، ماہر تھا۔ تعلق اس کا ایجپٹ سے اور کہاں سعودی عرب کے شہر مدینہ میں جا کر اس کو نوکری مل گئی۔ یہ کس طرح ملی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ اہم لیسن موجود ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود تو پڑھیں، کس طرح آپ کی زندگی کی تقدیر بدلے گی اس نوجوان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جناب علی مصر کا یہ نوجوان اور اے سی ایکسپرٹ یعنی ٹیکنیشین، بڑا یہ ماہر تھا، اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا اور اہلیہ ساتھ 1-2 بچے، لیکن کیا تھا کہ زندگی کا گزر بسر اچھے سے نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کام مل گیا، کبھی نہ ملا، پریشان رہتا تھا۔ ماہر یہ تھا، ایکسپرٹ یہ تھا، لیکن مصر میں یہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہا تھا۔ اب جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے کے امام مسجد کے پاس گیا، جا کر سارا احوال بتایا کہ میں پریشان ہوں، مجھے بتائے میں ایسا کیا کروں۔ اب جس وقت یہ امام مسجد کے پاس گیا اس وقت عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ امام مسجد نے کہا کہ بیٹا پہلے نماز پڑھو، نماز کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ اب جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد اسی امام مسجد نے نماز ختم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی۔ یعنی ایک نارمل روٹین ہوگی، جیسے فجر کے وقت آپ کو اکثر اوقات آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد درس ہو رہا ہوتا ہے، کہیں عصر کی نماز کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، کہیں عشاء کی نماز کے بعد ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان سن رہا ہے کہ میں امام صاحب کے پاس آیا تھا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اب درس میں جو باتیں بتا رہے ہیں لگتا تو یوں ہی ہے کہ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں اور میرے ذریعے اور بھی لوگوں کو یہ نیک عمل کرنے کا بتا رہے ہیں۔ جب وہ درس ختم ہوا تو امام مسجد نے اس نوجوان سے ملاقات کی اور کہا کہ بیٹا اگر تم چاہتے ہو زندگی میں کامیاب ہونا تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا شروع کر دو، یعنی پڑھنا شروع کر دو۔ نہیں مکمل درود پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی پڑھنا شروع کر دو کثرت سے، تمہارے دن بدل جائیں گے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جناب اس نوجوان نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 1 ماہ گزرا، 1 ماہ بعد اس نوجوان کو ایک ان نون نمبر سے کال موصول ہوئی اور وہ شخص کہنے لگا کہ تم اے سی کے ٹیکنیشین ہو؟ یہ کہنے لگا بالکل۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کل تم نے ایک جگہ پر انٹرویو کے لیے آنا ہے، سعودی عرب سے ایک کمپنی آئی ہے جن کو اے سی ٹیکنیشین چاہیے، ماہرین چاہیے، اور تم نے آ کر انٹرویو دینا ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری سلیکشن ہو جائے گی۔ اب اس نوجوان کو اس کال کرنے والے کا نہیں پتا کہ وہ کال کس نے کی۔ اگلے دن جب یہ گیا انٹرویو کے لیے، وہ شخص سامنے وہیں پر موجود تھا، سعودی کمپنی کے جو لوگ آئے ہوئے تھے انٹرویو کے لیے، اس کا انٹرویو ہوا، یہ انٹرویو میں پاس ہو گیا اور اس کی سلیکشن ہو گئی، اور سلیکشن میں کہا گیا کہ تمہیں نوکری دی جائے گی طائف میں اور تم طائف آ کر اپنی جاب کا آغاز کرو گے۔ یہ نوجوان خوشی سے نہال، یہ کہنے لگا سبحان اللہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ کیسا دیا کہ میں نے اس کے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھا کثرت سے، 1 ماہ بعد مجھے اس در پر نوکری مل گئی جس در پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی موجود ہے۔ جناب علی اب جب یہ ہو گیا، اس نوجوان نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میرے نمبر کا، یعنی کہ آپ نے مجھے کیسے کال کی، نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ کال کرنے والا شخص کہنے لگا کہ میں اپنے ایک عزیز کے گھر گیا ہوا تھا، میں نے اس عزیز سے کہا کہ تمہارا اے سی بڑا زبردست ہے، اتنا نیا بھی نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا کام، اس کا زبردست انداز سے وہ کام کر رہا ہے، کولنگ بڑی زبردست ہے، کس سے کام کرواتے ہو، ٹیکنیشین کون ہے؟ اس نے تمہارا ذکر کیا کہ ٹیکنیشین ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا اس کا اچھا کام ہے، بڑا ماہر ہے، تو میں نے اسی وقت تمہارا نمبر سیو کر لیا، اور اب جب میرے آگے کسی نے آ کر بتایا کہ سعودی کمپنی کو اے سی ٹیکنیشین چاہیے تو سب سے پہلے میں نے تمہیں یاد کیا کہ تم آؤ اور سعودی عرب چلے جاؤ۔ اب اس نے تو اس کال کرنے والے شخص کی بات سن لی، دوسری جانب یہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے تو جو کام کیا ہی کیا، لیکن ایک بات بتاؤں کہ میں اس مقام تک، اس اسٹیج تک کیسے پہنچا؟ وہ کال کرنے والا شخص پوچھنے لگا کیسے؟ کہنے لگا کہ میں پچھلے 1-1.5 ماہ سے زندگی کی ایسی روٹین بنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، پڑھتا تھا، عشق تھا محمد سے، عشق کرتا ہوں محمد سے، کرتا رہوں گا، میری لوح لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دن بدل دیے۔ یہ سننے کے بعد وہ شخص جس کے پاس اختیارات بھی تھے، سعودی کمپنی کے ساتھ اس کے ایک اچھے کوئی تعلقات تھے، اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تمہیں اس چیز کا صلہ کچھ یوں ملے گا، تم نوکری طائف میں نہیں کرو گے،
بلکہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مسجد نبوی پر تم نوکری کرو گے، وہیں پر اپنا کام کاج کرو گے، وہیں 5 وقت نماز پڑھو گے، وہیں 5 وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرو گے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تو شروع کریں، کثرت سے پڑھنا شروع کریں، روٹین تو بنا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ یہ خوبصورت قصہ عبد الماجد ملک صاحب نے اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کیا، بڑا خوبصورت واقعہ تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا، آپ بھی میکسیمم لوگوں سے شیئر کریں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے دن بھی بدل جائیں گے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔